السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ گفتگو ہمارے استاد حضرت علامہ شبنم کمالی علیہ الرحمۃ والرضوان کے حوالے سے ہے۔ وہ ہمارے استاد تھے، ہر دل عزیز شخصیت تھی ان کی۔ میں ان کی شخصیت کے کس پہلو پر بات کروں، یہ بہت اہم ہے کہ جس پہلو پر بھی گفتگو کی جائے، ہر پہلو ان کی شخصیت کا ایک دبستان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو ان کے دیدار کا شرف حاصل ہو تو ان کے متعلق کچھ کہنے کے لیے آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ شخصیت تمام تر جمال و کمال کے ساتھ جلوگر ہوتی ہے، اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ منظر نگاہوں کے سامنے رہے۔ دل کے جذبات ہوش و خرد پر طاری رہتے ہیں۔ ایسے میں زبان قوت گویائی اور قلم میں جنبش کیوں کر آ سکتی ہے، کیونکہ قلب و نظر جو کچھ دیکھ اور محسوس کر سکتے ہیں وہ زبان اور الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ علامہ شبنم کمالی کی شخصیت ایسی ہی پرکشش اور پاکیزگی کا نمونہ تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ ایسے عالم دین اور عاشق رسول کو نہ صرف میں نے دیکھا ہے بلکہ ان کی شاگردی کا بھی شرف مجھے حاصل ہے۔ میں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں ان کو بار بار دیکھا، اور ہر بار ایک ہی چیز نظر آئی جو میرے لیے اب بھی حیرت و استعجاب کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان مختلف اور متضاد صفتوں کا مجموعہ ہے۔ مختلف اوقات میں انسانوں کی شخصیت کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں اور انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ مثلا غم و غصہ، الفت و نفرت، اور نہ جانے کیا کیا پہلوؤں کو آپ مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مگر جنہوں نے علامہ شبنم کمالی کو دیکھا ہے یہ بات وہی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ مسکراتا چہرہ اور ایک پروقار اور شاداب پیکر ان کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو ہے جسے سب نے دیکھا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ مزاج میں سادگی، زبان میں شیرینی ایسی تھی کہ جس کی کوئی مثال ڈھونڈنا مشکل ہے۔ انہیں میں نے جب بھی دیکھا ایسا لگا جیسے کسی خیال میں گم ہوں، خیال بھی ایسا کہ جس میں عبادت کا خشوع و خضوع گھلا ہوا ہو۔ میں نے بعض طالب علموں سے یہ ضرور سنا کہ انہیں غصہ بھی آتا ہے، مگر کبھی میں نے انہیں غصے میں نہیں دیکھا۔ وہ طالب علموں کی بڑی سی بڑی غلطی پر طیش میں نہیں آتے تھے، بلکہ نرمی اور شائستگی سے اس طرح سمجھاتے تھے کہ سامنے والا ان کی گفتگو کی شیرینی بھی محسوس کرتا تھا اور وہ باتیں ذہن و دل میں اتر جاتی تھی۔ علامہ شبنم کمالی درس و تدریس کو پیشہ نہیں بلکہ عبادت سمجھتے تھے، اسی لیے انتہائی پابندی کے ساتھ وقت مقررہ پر کلاس میں آنا۔ آپ اکثر و بیشتر جلسوں اور مشاعروں میں شرکت کے لیے سفر کرتے، مگر میں نے انہیں بارہا دیکھا کہ ایسی ہی دعوتوں کو قبول کرتے کہ رات چل کر صبح سویرے مدرسے پہنچ جائیں۔ ان کے چاہنے والوں کی کمی نہیں تھی۔ ہر علاقے کے لوگ چاہتے تھے کہ کاش میرے یہاں تشریف لاتے، مگر اس خیال سے دور دراز کا سفر نہیں کرتے کہ درس و تدریس میں کوتاہی نہ ہو۔ چھٹیوں کے دنوں میں البتہ دور دراز کا سفر کرتے تھے اور اپنے چاہنے والوں کی دعوتوں کو قبول کرتے تھے۔ اس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کبھی ذاتی مصروفیات کے سبب
کلاس کو نہیں چھوڑا، اور طالب علموں کا حال یہ تھا کہ ان کی کلاس کا انتظار کرتے تھے۔ مشکل سے مشکل مسائل، وہ تفسیر و فقہ کے ہوں یا حدیث کو، اس طرح پڑھاتے کہ ذہن و دل پر نقش ہو جاتا۔ حدیث کا درس دیتے ہوئے عقیدت و محبت سے سرشار ہو کر ایک ایک لفظ اس طرح پڑھاتے اور سمجھاتے کہ باریکیاں اور اس کے مختلف پہلو اور فن کی مختلف تہوں تک طالب علم آسانی تک پہنچ جاتے تھے۔ ان کی شخصیت کا ایک پہلو واعظ و خطیب اور مداح رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی ہے۔ تقریر اور شاعری یوں تو بیشتر لوگوں کے لیے فن ہے، لوگ اس فن کا مظاہرہ کر کے مجلس اور مشاعرے لوٹتے ہیں، مگر علامہ شبنم کمالی نے کہیں اسٹیج کا استعمال اس لیے نہیں کیا۔ انہوں نے نائب رسول ہونے کا ثبوت پیش کیا، اور اس طرح سیرت کے جلسوں میں سوائے دینی امور اور اس سے متعلق سماجی مسائل کے کسی اور پہلو پر گفتگو نہ کی۔ اسی لیے ان کی تقریر سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے۔ اگر علامہ شبنم کمالی چاہتے تو اسے وہ اپنا پیشہ بنا سکتے تھے۔ یہی حال ان کی شاعری کا بھی ہے۔ انہوں نے نعت رسول مقبول لکھی، غزلیں لکھی، بچوں کے لیے گیت لکھے۔ اگر وہ چاہتے تو اسے اپنا پیشہ بنا سکتے تھے، اور پورے ہندوستان میں خطابت کا لوہا اور شاعری کا لوہا منوا سکتے تھے۔ ان کا شمار بڑے شاعروں میں ہونے لگا تھا، لیکن انہوں نے کبھی اپنی شہرت کے لیے کوئی قدم آگے نہیں بڑھایا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بنیادی طور پر وہ نعت گو شاعر ہیں۔ شاعری یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور اس کو شبنم کمالی اپنے فن کے معراج تک پہنچاتے ہیں۔ نعت گوئی دراصل ان کے عشق رسول کا نمونہ ہے۔ وہ خوش بیان شاعر کے ساتھ ساتھ خوش گلو بھی تھے، اور ترنم سے نعت پڑھتے تھے تو کیف و وشت کا عجب سما ہوتا تھا۔ نعت رسول میں جب وہ ترنم سے نعت رسول سناتے تھے، نعت پڑھنے کا یہ انداز، میں نے صرف انہیں کے وہاں یہ دیکھا کہ جذب و کیف میں سرشار نظر آتے تھے۔ نعت گوئی ان کے یہاں شاعری نہیں بلکہ مدحت رسول ہے، اور شبنم کمالی کی شاعری کو جس نے بھی سنا ہے وہ اس بات کا اعتراف کریں گے۔ خود شبنم کمالی یہ کہتے ہیں کہ نعت سرکار شبنم کا مقصود ہے، نعت سرکار شبنم کا مقصود ہے، دیکھتا ورنہ کیوں شاعری کی طرف۔ شبنم کمالی نعت گوئی کے فن کو کس عقیدت و محبت سے دیکھتے ہیں، ان کے اشعار میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کسی کا ناز تقوی پر، کسی کا پارسائی پر، کسی کا ناز تقوی پر، کسی کا پارسائی پر، مجھے بس ناز ہے سرکار کی مدحت سرائی پر۔ لب پہ نعت نبی دل میں یاد نبی، لب پہ نعت نبی دل میں یاد نبی، لے کے شبنم یہ زادے سفر جائیں گے۔ یہ اور اس طرح کے بے شمار ایسے اشعار ہیں جو شبنم کمالی کے نعتیہ دیوان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک نعت گوئی کا معیار بھی ہے، اور وہ معیار عشق و محبت کا معیار ہے، وہ تواضع اور انکساری کا معیار ہے، وہ والہانہ پن کا معیار ہے۔ وہ خود اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں، آیت قرآن کر کے تائید ہر ایک شعر کی، آیت قرآن کرے تائید ہر ایک شعر کی، نعت کا شبنم یہی معیار ہونا چاہیے۔ کیا خوب شعر انہوں نے کہا ہے، اور نعت کے فن کی گویا تشریح اور تعبیر کر دی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نعت گوئی ایک مشکل ترین فن ہے، بہت ہی مشکل ترین فن ہے، کیونکہ اس فن میں محض فنکاری نہیں بلکہ شاعرانہ کمال سے زیادہ
عقیدت و محبت درکار ہوتی ہے، مگر اس عقیدت و محبت کے بھی دو پہلو ہیں۔ حد سے بڑھی ہوئی عقیدت بھی بعض اوقات گمراہی کا سبب بن سکتی ہے، مگر اس عقیدت و محبت میں اگر علم و دانش شامل ہو تو یہی نہ عشق رسول کی سرمستی اور سرشاری کے ساتھ ساتھ حدیث و قرآن کی تفسیر بن سکتی ہے۔ علامہ شبنم کمالی کی نعت گوئی بنیادی طور پر اسی معیار پر ہے۔ علامہ شبنم کمالی کی نعت گوئی انہی خوبیوں سے مزین ہے۔ آپ ان کے اشعار دیکھیے، حقیقت خود واضح ہو جائیں گے۔ کیا خوب شعر انہوں نے کہا ہے، باوضو پڑھیے کلام اللہ کا ہر ورق۔ غور کریے کیا خوبصورت شعر ہے، باوضو پڑھیے کلام اللہ کا ہر ورق، جب تمنا ہو نبی کا روئے انور دیکھیے، تصور میں مدینہ رو برو ہے، جبھی تو آنکھ میری باوضو ہے۔ اب دیکھیے کیا خوبصورت بیانیہ ہے، اور یہ محبت کا بیانیہ ہے، یہ سرشاری اور والہانہ پن کا بیانیہ ہے۔ آپ کی سانسیں تنابیں کھینچ لیں گی راہ کی، آپ کی سانسیں تنابیں کھینچ لیں گی راہ کی، دو قدم طیبہ کی جانب دل سے چل کر دیکھیے۔ واہ، یہ ہے علامہ شبنم کمالی کے نعتیہ اشعار۔ یہ اشعار نہ صرف زبان و بیان کے اعتبار سے خوب تر ہے، بلکہ موضوعات کے برتاؤ میں جو جدت اور ندرت ہے، وہ دراصل علامہ شبنم کمالی کی شخصیت کا مظہر ہے۔ ایسی شخصیت جو علم و دانش اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجموعہ ہے۔ آنکھوں میں آنسو آنے کا ذکر آپ نے بارہا سنا ہو اور مختلف انداز میں سنا ہوگا، مگر علامہ شبنم کمالی کا یہ شعر پھر سے ایک مرتبہ سنیے، تصور میں مدینہ روبرو ہے، جبھی تو آنکھ میری باوضو ہے۔ یہ غربت کے آنسو، خوشی کے آنسو، اس کو وضو سے کس طرح سے اس لفظ کا استعمال کیا ہے، آنسو کو تقدس کا یہ درجہ صرف شبنم کمالی ہی دے سکتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا جذبہ موجزن ہے۔ اور ایک شعر سنیے، چراغوں کے دھواں سے ہو نہ جائے پیرہن میلا، چراغوں کے دھواں سے ہو نہ جائے پیرہن میلا، وہ جب آئیں تو دل کے داغ کو مشعل بنا لینا۔ کیا بات ہے، وہ جب آئیں تو دل کے داغ کو مشعل بنا لینا۔ کیا خوبصورت شعر کہا ہے، وہ جب آئیں تو دل کے داغ کو مشعل بنا لینا۔ میر نے کہا تھا، عشق نے مجھے ادب کرنا سکھا دیا، مگر عشق رسول کی منزلوں میں ادب کے ساتھ عقیدت اور احترام و اہتمام کی کیفیت دیکھنا تو شبنم کمالی کے یہ اشعار آپ کو پڑھنے پڑیں گے۔ دامنے عقل و ہوش و خرد تھام لو، جب چلو تم نبی کی گلی کی طرف، وجد میں لوگ جنت کی جانب بڑھے اور جنت غلام نبی کی طرف۔ اس طرح کے بے شمار اشعار شبنم کمالی کے نعتیہ دیوان میں موجود ہیں۔ شبنم کمالی کی نعت کے ایک ایک شعر پڑھتے جائیں، ہر شعر میں ایک نیا تجربہ، نیا خیال، نیا انداز اور والہانہ سرمستی کی نئی مثال دیکھنے کو ملے گی۔ یہی ان کی شاعری کا کمال ہے، اور یہی ان کی ہمہ گیر شخصیت کے جوہر بھی ہیں جو ہمیشہ ان کو زندہ رکھے گا۔ علامہ شبنم کمالی کی خدمات، تدریسی خدمات کے علاوہ جو انہوں نے دینی خدمات انجام دی، وہ تا قیامت یاد رکھے جائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ ان کے جتنے شاگرد ہیں یہ ان کے لیے سب صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علامہ شبنم کمالی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔